عمران خان کہتا ہے کہ میری اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ چندہ اکٹھا کریں، لیکن میں چندہ اکٹھا نہیں کر رہا ہوں. کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ جاؤ تحریک لبیک کا ساتھ دو، لیکن میں نے نہیں دیا. 2/3 میجورٹی لے کے 2/3 میجورٹی کس سے لے کے آئے گا؟ امریکہ سے لے کے آئے گا، اسی عوام سے لے گا نا جو عوام آج مر رہی ہے، لیکن اس کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی وہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، 2 لیڈر ہیں کہ جن کے پاس عوامی طاقت ہے. ایک عمران خان اور دوسرا حافظ سعد رضوی صاحب. اور کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کے پاس عوامی طاقت ہے. نزدیک پاکستانی قوم ایز اے پاکستانی پوری قوم بحیثیت قوم 2 بار آزمائش سے گزری. پورے پاکستان کے اوپر آزمائش تھی. تو اس آزمائش کے وقت تحریک لبیک کے لیڈرشپ اور ان کے کارکنوں کا کیا کردار تھا، اور عمران خان کے بیانات اور اس کے کارکنوں کا کیا کردار ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے. ایک اس ٹائم سیلاب کی وجہ سے جو پاکستانی پوری قوم ایک آزمائش سے گزر رہی ہے، اور ایک آج سے چند سال پہلے کہ جب نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا، تو اس ٹائم پوری پاکستانی قوم آزمائش سے گزر رہی تھی کہ کیونکہ پاکستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بنے ہوئے قانون کو چینج کیا جا رہا تھا. تو 2 واقعات ایسے ہیں کہ جب پوری پاکستان کی قوم آزمائش میں گزری ہے. لیکن اس ٹائم تحریک لبیک کا کردار، اس کی لیڈرشپ کا کردار، اور عمران خان کے بیانات، اس وقت کے بیانات، اور اس ٹائم جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اس میں تحریک لبیک کی لیڈرشپ اور ان کے کارکنوں کا کردار. اور کل عمران خان نے جب ہیلی کاپٹر پہ دورہ کیا تو اس دورے کے دوران اس نے میڈیا ٹاک میں ایک بیان دیا. تو وہ جب بیان دے رہا تھا تو مجھے سیم وہی 2018 میں جو ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا، پوری سٹوری وہ اور جو بالکل سیم نظر آ گئی کہ اس ٹائم تحریک لبیک کا کردار اور ان کے کارکنوں کا جو کردار تھا، اور اس ٹائم تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور اس ٹائم تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ایک ہی سوچ ہے اور ایک ہی کردار ہے. سب سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ٹائم جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، تو اس میں تو میڈیا، آپ ٹویٹر پہ جائیں، ٹاپ یعنی کہ جہاں بھی جائیں، سب لوگ اس چیز سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اس ٹائم بحیثیت سیاسی جماعت، ویسے تو بہت سارے انڈیویجول لوگ کر رہے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں اس ٹائم گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی کام کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک کر رہی ہے. اس کی لیڈرشپ، اس کا امیر حافظ سعد رضوی صاحب، کارکن رات دن پیسہ خرچ کر کے، چندہ کر کے ہر جگہ میں ان کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، سر فہرست وہ کام کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کل عمران خان گیا جب شدید قسم کی تنقید ہوئی، میڈیا میں تنقید ہوئی، کل وہ ہیلی کاپٹر میں جا کر اس نے دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران اس نے ایک بیان دیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان سنوں، پھر بعد میں آپ لوگوں کو وہ بیان بھی سناؤں گا جو ختم نبوت کے ٹائم اس نے بیان دیا تھا، اور اس میں اگر آپ لوگ فرق محسوس کریں تو پھر کہنا کہ ملک صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سب سے پہلے سنو کہ کل اس نے کیا کہا ہے. میرے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے، فلڈز کے لیے. میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری، جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری. تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے، میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں. 27 اگست کو نیو یارک دوپہر کے 1 بجے تحریک انصاف ایک فنڈ ریزنگ کر رہی ہے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں. سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میری اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ چندہ اکٹھا کریں، لیکن میں چندہ اکٹھا نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ایسٹیمیٹ لگا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا پیسہ خرچ ہوئے گا، لیکن فی الحال میں چندہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر عمران خان اس ٹائم قوم بھوک سے مر رہی ہے اور ان کو اشد ضرورت ہے سامان کی، پیسے کی، کھانے پینے کی چیز کی، لیکن عمران خان کہتا ہے میں نہیں کر رہا ہوں، میں ایسٹیمیٹ لگائے گا. یعنی کہ یہ ایسٹیمیٹ لگانے کی جگہ ہے، یعنی انڈیویجول لوگ چارپائیوں پہ بیٹھ کے چندہ کر کے کوئی 1000 کرتا ہے، 2000 کرتا ہے، لاکھ کرتا ہے، 2 لاکھ کرتا ہے، وہ جا رہا ہے سامان لے کے وہ پہنچا رہے ہیں. لیکن عمران خان کہتا ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے اور میں نہیں کر رہا ہوں، اور یہ حکومت کو کرنا چاہیے. یہ الفاظ عمران خان کے غور سے آپ لوگوں نے سنے. اور ساتھ دوسری ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ عمران خان نے آج ہی اپنی پارٹی کے لیے نیو یارک میں
چندہ اکٹھا کر رہا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف میری پارٹی کو چندہ دو تاکہ میں جلسے کر کے ناچ گانا اور بغیرتی کا بازار گرم کر سکوں. اور جہاں لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں، ان کو تکلیف ہے، وہاں عمران خان چندہ اکٹھا نہیں کر رہا ہے. سنے الفاظ آپ نے کیا کہتا ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. جب ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا تو پورے پاکستان کی قوم ستو پہ کر سوئی ہوئی تھی، اور اس ٹائم تحریک لبیک کی لیڈرشپ، ان کی مین قیادت اور ان کے کارکن میدان میں تھے. ان کے اوپر گولی چلائی جا رہی تھی، ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی تھی، میڈیا میں ان کے خلاف طرح طرح کے پراپیگنڈے ہو رہے تھے، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اور اس ٹائم عمران خان نے کیا کہا تھا وہ بھی سنو. جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے تو ساری ہماری جماعت کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں، کیونکہ لوگوں نے کہا یہ سیاسی نہیں، ہمارے دل کی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو میں نے صرف لوگوں کو اس لیے روکا کہ میں ایک دینی مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ جاؤ تحریک لبیک کا ساتھ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قانون چینج ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو، لیکن میں نے نہیں دیا. کیوں؟ کہ میں اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. یعنی کہ اس سے 126 دن کا دھرنا یہ دے سکتا ہے اپنے لیے. اگر رات کو یعنی کہ اس کو نیند نہ آئے تو صبح یہ دھرنا دے سکتا ہے کہ میرے خلاف سازش آ جاؤ، رات کو مجھے نیند نہیں آئی. لیکن ختم نبوت کے لیے جو قانون چینج ہو رہا تھا اس کے اوپر پریشر بھی تھا، لیکن اس نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ وہ نون لیگ سے ملا ہوا تھا، وہ اس قانون چینجنگ میں برابر کا شریک تھا. اس نے عوام کی قدر نہیں کی. بحیثیت مسلمان پاکستانی قوم جہاں فرض کفایہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پورے پاکستان کا جو یعنی کہ ذمہ داری نبھا رہی تھی وہ صرف تحریک لبیک نبھا رہی تھی. اور یہ عمران خان کہتا ہے کہ میرے اوپر پریشر بھی تھا اور میں نے نہیں کیا. اور آج عمران خان جب سیلاب زدگان کو ایک ایک روپے کی ضرورت ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور عمران خان کہتا ہے میرے اوپر پریشر ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، حکومت کو کرنا چاہیے. اس ٹائم حکومت کے ساتھ تھے، سازش میں شریک تھے، تحریک لبیک جانے، اس کی لیڈرشپ جانے. اور اب وہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے کہ اس حکومت کے اوپر پریشر آئے، حکومت پیسے لگائے، میں اپنا سیاسی فائدہ اٹھاؤں، پاکستان کے حالات مزید معیشت خراب ہو، اور عوام سے چندہ کر کے یعنی کہ اس لیے لوگ اس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ بھائی آپ کے پاس عوامی طاقت ہے، آپ چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے چندہ اکٹھا کرو. اور عمران خان کہتا ہے کہ میں چندہ اکٹھا نہیں کرتا ہوں. بھائی کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر آپ اکٹھا کر لے گا تو آپ ایسا ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھیں گے تو اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ آپ سیلاب زدگان میں جتنے ان کے پرابلم حل ہو جائیں گے، ان کے مکان نئے بن جائیں گے، روڈ نئے بن جائیں گے، سب کو صحیح ہو جائے گا، اور آپ کے پاس پیسہ بچ جائے گا. اور پیسہ آپ کو معلوم نہیں میں کہاں خرچ کر گیا. عوام کو پاگل بنانا ہے. صرف وجہ کیا ہے کہ اور اسی ٹاک شو میں اس نے 2 لفظ چندے کے کر کے پھر کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے نا تو وہ ارلی الیکشن ہے. جب تک الیکشن نہیں ہوتا ہے، جب تک پراپر ایک کوئی حکومت نہیں آتی ہے 2/3 میجورٹی لے کے، 2/3 میجورٹی کس سے لے کے آئے گا؟ امریکہ سے لے کے آئے گا، اسی عوام سے لے گا نا جو عوام آج مر رہی ہے. لیکن اس کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہے. کیا کہیں؟ عوام کو سچ بتا بتا کے، حقیقت بتا بتا کے ان لوگوں کو پہچانو. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے، پاکستانی غریب عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ان کا ہے تو صرف کرسی سے آئے، اقتدار سے آئے، اپنی سیاست چمکانے سے آئے، باقی ان کو کسی چیز سے کوئی فکر نہیں ہے. ناظرین، یہ ہے پاکستانی سیاستدانوں کے اصل چہرے. اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.